سورہ بلد لا اقسم بهذا البلد، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے مکہ کی زمین کو خوشحالی اور امن کا گہوارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور بیت اللہ کی برکت کی وجہ سے بنایا۔ اسی نے آنکھیں، زبان، ہونٹ دیے، بھلائی برائی کی تمیز دی۔ اللہ کے احسان کا تقاضا تھا کہ اس کے شکر گزار اور اس کے بندوں کے ہمدرد اور مددگار بنتے، مگر یہ ناشکرے اور مال و نفس کے پجاری بن کر دوزخ کے مستحق بن رہے ہیں، اور جو ایمان لانے والے ایک دوسرے پر صبر اور ہمدردی کی نصیحت کرنے کی سعادت پا رہے ہیں، وہی برکت اور خوش قسمتی کے مستحق ہیں۔ سورۃ البلد میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور بیت اللہ کی برکت کی وجہ سے بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں انسان کی آنکھیں، زبان، ہونٹ دیے، بھلائی برائی کی تمیز، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں، تو اس کو مکہ کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق نبی کی اطاعت کرتے۔ انہوں نے بجائے اطاعت کرنے کے انہوں شکر اور مال کی نفس کے پجاری بن کر دوزخ کے مستحق بن گئے وہ لوگ۔ سورہ شمس، جس طرح سورج اور چاند دن رات ایک دوسرے کے الٹ ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی کے نتائج بھی مختلف ہیں، اور اللہ نے انسان کو دونوں میں تمیز کی سمجھ دی ہے۔ اب اگر وہ اپنے نفس کو برے رجحانات سے پاک کرے گا تو کامیاب ہوگا، اور اگر اچھائی کے جذبہ کو دبا کر برائی کو ابھرنے دے گا تو نامراد ہوگا، جیسے قوم سمود ہوئی۔ سورہ لیل، جو آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، خدا تراسی اختیار کرے اور بھلائی مانے، اس کے لیے نیکی کرنا آسان، اور جو تغافل کرے اللہ کی رضا اور ناراضگی کی فکر سے بے پرواہ ہو جائے اور بھلی بات کو جھٹلائے، اس کے لیے بری راہ آسان کر دی جاتی ہے۔ آخرت میں ایسے انسان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والوں سے وہ راضی ہوگا۔ سورہ ضحیٰ اور علم نشرح، یہ دونوں صورتیں مکہ کی ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ روایت میں ہے کہ کچھ مدت تک وحی کا سلسلہ بند رہا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ وحی کا سلسلہ کسی ناراضگی کی بنا پر بند نہیں ہوا، بلکہ یہ وقفہ مزید وحی کے برداشت کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ جیسے دن رات کے بعد رات کا سلسلہ تازہ دم ہونے کے لیے دبا دیا جاتا ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کی شدت کے عادی نہ ہوئے تھے۔ فرمایا قسم ہے روز روشن کی اور رات کی، جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو نہ چھوڑا نہ ناراض ہوا۔ آپ کی زندگی کا بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا آپ یتیم نہ تھے؟ اللہ نے بندوبست کیا، آپ کا ناواقف رہا، پایا تو ہدایت بخشی، آپ کو نادر پایا تو مالدار کر دیا، لہذا اس نعمت کا حق یہ ہے کہ یتیم کے ساتھ سختی نہ کیجیے، سائل کو نہ جھڑکیے، اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا، اور اس راہ میں جو رکاوٹیں اس وقت نظر آ رہی ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی، آنے والا دور اس سے بہتر ہوگا، اور اللہ ایسی کامیابی عطا فرمائے گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور آپ کا نام قیامت تک پوری دنیا میں گونجتا رہے گا۔ بس یہ طریقہ ہے دعوت کی، مشقت کے ساتھ اپنے رب سے لو لگائیں۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، میری کوئی آپ سے ناراضگی نہیں،
بلکہ وہی کا سلسلہ جو تھوڑا روکا ہے، اس لیے کہ آپ جو ہے برابر اوپر سے آسمان سے احکامات میرے اتر رہے ہیں، ان کا برداشت کرنے کا مادہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے، اس لیے میرا سلسلہ وہی بند ہوا ہے۔ ویسے کوئی نہیں ناراضگی ہے، باقی یہ ہے کہ آپ گھبراؤ مت، تسلی کے ساتھ رہیے۔ آپ کا جو دور ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور آپ کے بعد جو ان قریب اچھا دور آئے گا، اور جو ہے آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ دعوت دیتے رہیے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہیے، اور اللہ سے لو لگا لیجیے۔ سورہ 3 بڑے رسولوں کی دعوت کا مراکز انجیر کا پہاڑ یعنی جودی، جہاں سے نوح علیہ السلام کی دعوت پھیلی، زیتون کا پہاڑ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مرکز، بیت المقدس، کوہ طور، موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا مقام، اور امن والا شہر مکہ، ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پر وحی کے مقام کی قسم کھا کر کہا، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، مگر جو اس کی قدر نہیں کرتا وہ لعنت کے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ان دینی مرکزوں کی تاریخ سے ثابت قدموں کے انجام اور نیکوکاروں کی عزت افزائی کے واقعات کے بعد بھی اب کیا دلیل ہے تمہارے پاس جزا اور سزا کو جھٹلانے کی؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ بہرحال اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات عطا فرمائے، ان میں سے چند احکامات جو بیان ہوئے ان پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔